السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، اور جو مشکلوں اور تکلیفوں میں اللہ اپنی رحمت سے ان کی مشکلیں تکلیفیں دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ میں جو بات آج سوچ رہی تھی نا، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ٹائم سے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک دعا ہے، وش ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ کسی کو اپنی شادی کی ہوگی، کسی کو اپنی جاب کی ہوگی، کسی کو مدینہ پاک جانے کی ہوگی، حج عمرے کی ہوگی، کسی کو اپنے بچوں کی ہوگی۔ مطلب ہر طرح کی خواہش انسان کے اندر موجود ہے نا؟ اور انسان اس کی تکمیل کے لیے دعائیں کرتا ہے، کبھی کسی سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، کبھی کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ مانگتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ نا، ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کی واقعتاً دعائیں ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہیں، یا اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہے نا کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو یقین مانیں کہ واقعی جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ جب نا ہم کسی بھی ایک خواہش کو، ایک وش کو، ایک دعا کو لے کے بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس میں ٹائم تو لگ سکتا ہے، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے، لیکن آپ یقین کریں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور قبولیت سے پہلے کہ یہ نشانی ہے کہ نا آپ کو بیزاری ہونے شروع ہو جائے گی۔ آپ کو نا ایسے امید اور نا امیدی کی شکل میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ ایسے نا مطلب بے یقینی کی کیفیت ہوگی۔ جب یہ کیفیات ہونے لگ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل بالکل پاس پہنچ گئی ہے، اور اب امتحان جو ہے نا وہ سخت ہو گیا ہے، آپ کے ایمان کا اور آپ کی دعا کا اور یقین کا، کہ آیا کہ اب بالکل قریب بات پہنچ گئی ہے قبولیت کے، آپ کو عطا کے، آپ پہ کرم نوازیوں کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا اسی پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اگر تو ہم ڈٹ گئے اور ایمان رکھا اس پہ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ عطا فرما دے گا، تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے اپنے بندے پہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا لے جا، تجھے عطا کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں نے دیکھا ہے کہ نا ہم لوگ دعائیں جو ہے نا وہ ادھوری مانگتے ہیں۔ دعائیں ہمیشہ پوری مانگا کریں۔ یعنی کہ دعا کر رہے ہیں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جاب عطا کر دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کر دے، وہ کر دے، یہ کر دے، نہیں، ایسے مت مانگا کریں۔ آپ پوری دعا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں کہ وہ کتنا زیادہ تعریف کے قابل لائق ہے۔ عبادت اور بندگی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کریں اس کی تعریف سے، اس کے اچھے اچھے ناموں سے۔ پھر اس کا شکر ادا کریں کہ میں جب یہ سوچتی ہوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر ہم غور کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا بن ہماری چاہت کے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں ہے، اور اللہ کی چاہت، اتنی بڑے شہنشاہ کی چاہت سے ہم مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اس نے اچھے ماں باپ دیے، اچھا ماحول دیا، اچھا گھر دیا، الحمدللہ، اچھے لوگ، سب کچھ دیا۔ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس میں اس نے جو آسانیاں اور کرم کیے وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں آتے ہیں، کہ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پھر آپ جب دعا مانگیں تو اپنے پیرنٹس کے لیے مانگیں، ان کی صحت تندرستی کے لیے مانگیں۔ یہ نیک اولاد کی پہچان ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے جب دعا کرتی ہے۔ اور پھر جب دعا کچھ بھی آپ کو چاہیے تو اللہ جی وہ میرے لیے خیر کر دے، اس میں بہتری فرما دے، اور مجھے
ایمان والی زندگی عطا کر، ایمان پہ خاتمے والی عطا کر۔ اور جیسے میری بیٹیاں بہنیں، میرے بھائی بیٹے جو دعا مانگ رہے ہیں اپنے ہم سفر کے لیے، جو آپ کو پسند ہے یا ویسے بھی مانگ رہے ہیں، تو اللہ مجھے نیک ہم سفر عطا کر، اور جو ہمیں پسند ہے اسے ہمارے لیے بہترین ہم سفر بنا دے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، اور باعث خوشی اور سکون بنانا، اور اس گھر کو ہمارے لیے سکون والا گھر بنا دینا، اور ہمارے درمیان کبھی شیطان کو مت آنے دینا۔ اللہ ہماری ایک ایسی زندگی ہو کہ مرتے دم تک سکون اور خوشی والی ہو اور ایمان والی ہو، اور اسی پہ خاتمہ ہو ہمارا۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ابھی مجھے مطلب ظاہر ہے کہ جب انسان مانگنے بیٹھتا ہے تو وہ کیفیت اور ہوتی ہے، تو نہیں آ رہی ہیں سمجھ۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہمت نہیں ہارنی ہے، کرم ضرور ہوتا ہے، کرم کا انتظار کریں، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل سیکنڈز کی دوری ہو، تو میری دعا ہے اللہ آپ سب پہ اپنا کرم غالب رکھے، سکون غالب رکھے، اور ایمان غالب رکھے، اور جو جس کی دل کی اداسیاں اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ آپ سب لوگ خوش اچھے لگتے ہیں، اللہ کو خوش چہرے پسند ہیں، آپ جس دکھ تکلیف میں اس میں بھی آپ خوش ہو جائیں تو اللہ کو آپ بہت پسند ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، بنا کسی کے دکھ بتائے ان کے دکھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس مالی کوئی سپورٹ نہیں ہے تو زبان اور لفظوں سے ضرور کریں، ٹھیک ہے نا؟ آسانیاں تقسیم کریں تاکہ آپ کو آسانیاں ملتی رہیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔